بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بہت ہی اہم وظیفہ آپ سب بھائیوں سے شیئر کرنے والا ہوں۔ وظیفے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا تنگ دستی دور ہو سکتی ہے؟ کیا غربت کا خاتمہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے ایسے دوست ہیں جو پریشان ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، تو بچے کہتے ہیں کہ نہیں یار، ہم تو ساری زندگی بس ہماری تو اس طرح ہی گزرے گی، ہم تو ساری زندگی جو ہے وہ اسی طرح غریبی کا سامنا ہی کرتے رہیں گے۔ تو بھائی ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بہت زیادہ پاور رکھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ جب سے ہم نے قرآن پاک چھوڑا ہے تو اس دن سے علامہ اقبال نے فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو ہم جب قرآن کو کی طرف اپنا رجوع کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، تو انشاءاللہ یہ قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے، اور اس میں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جو بندہ جب ان کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، برکت ہی برکت ہوتی ہے، پھر بندے کی یہ جو رزق کی پریشانی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہت ہی خاص ایک عمل، ایک خاص وظیفہ سب بھائیوں کے لیے، سب بہنوں کے لیے جو ہمارے چینل کے سبسکرائبر ہیں، ان سب کے لیے لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو بھی اس وظیفے کو کرے گا تو بہت زیادہ اچھا رزلٹ پائے گا، بہت ہی زیادہ انشاءاللہ اس کو اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے امید ہے کہ آپ نے چینل کو تو سبسکرائب کیا ہوگا، کیونکہ دیکھیں سبسکرائب کا مقصد یہ ہے کہ جتنے زیادہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کرو گے یا اس کو سبسکرائب کیا ہوگا تو پھر یہ آگے مزید دوستوں تک جائے گی، مزید لوگوں تک جائے گی۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی ناشکری میں رہتے ہیں کہ نہیں یار، ہم سے تو ہمیشہ غربت جو ہے ہماری جان نہیں چھوڑے گی، ہم تو اسی طرح پریشان ہی رہیں گے۔ تو انشاءاللہ جب وہ بھی ان وظائف کو اور یہ باتیں سنیں گے تو اللہ کے فضل سے جو میں آپ کو آج عمل بتانے والا ہوں نا، یہ وظیفہ بتانے والا ہوں، انشاءاللہ یہ جو بھی کرے گا، شرط یہ ہے کہ یقین کا عمل ہو، اور جو طریقہ کار میں بتاؤں اس طریقہ کار کے مطابق کر لے، تو انشاءاللہ آپ خود اللہ کے فضل سے دیکھو گے قرآن پاک کی برکت، انشاءاللہ آپ اس کا نظارہ کرو گے۔ تو آئیے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ کون سا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز آپ نے پڑھنی ہے، خود بھی پڑھنی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی آپ نے 5 وقت کی نماز ضرور پڑھوانی ہے۔ وظائف کے رزلٹ تو آپ کو ملے گا، فوائد آپ کو حاصل ہوں گے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا اچھا رزلٹ ملے، جلدی رزلٹ ملے، تو آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ رزلٹ ملے یا نہ ملے یہ تو ہم پر جو ہے نا، ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے، جو مالک کے احکامات ہیں ہم نے ان پر اپنا جو ہے ان کو پورا کرنا ہے، جو جو مالک نے حکم فرمائے ہیں۔ باقی رزق اس مالک کے ذمہ ہے، وہ انشاءاللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو پہلے نمبر پر آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اس کے بعد وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ واقعہ، قرآن پاک کے اندر یہ جو سورۃ رحمان ہے، اکثر ہمارے گھروں کے اندر اس کی صبح تلاوت ہماری مائیں بہنیں کرتی ہیں، ہمارے بزرگ اس سورہ مبارکوں کو اکثر پڑھتے ہیں۔ تو سورہ رحمان کے جو بعد والی صورت ہے اس کو سورۃ واقعہ کہتے ہیں، اذا وقعت الواقعہ، ٹھیک ہے، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس صورت کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو کسی اور نماز کے بعد پڑھ لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ فجر کا ٹائم یا تہجد کا ٹائم، تو اس ٹائم آپ نے جو ہے نا اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا رزاقو یا وہابو، ٹھیک ہے، یا رزاقو یا وہابو، اس کو 101 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور اس طرح کہ آپ کا رابطہ بالکل اللہ کے ساتھ ہو، کوئی آپ کے ذہن میں اور خیال نہ ہو، اور اپنی حاجات، اپنی پریشانیاں، یہ تو رزق کی ہے نا، میں کہتا ہوں کہ آپ کی 101 پریشانیاں بھی ہوں گی اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح دعا کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ میری یہ پریشانیاں دور فرما، میری رزق کی پریشانی دور فرما۔ اگر کسی کو کوئی بھی پریشانی ہے تو اس کے لیے دعا مانگیے گا۔ اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ صدقہ ضرور دیا کریں، بظاہر 1 روپے آپ دے دیا کریں، ڈیلی آپ نے صدقہ ایک ایسا ہے کہ آپ کے مال میں اتنی برکت آئے گی، یقین مانیں کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ جتنا ہو سکے آپ ضرور صدقہ جو ہے وہ دیا کریں۔
چاہے 1 روپیہ دے دیا کریں، لیکن ڈیلی کا آپ صدقہ ضرور نکالا کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کوشش کریں کہ حلال رزق کمانے کی کوشش کریں، ان وظائف پر بھی عمل کریں، لیکن پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے کہ یہ حلال ہے حرام ہے، باقی اپنے ہر معاملے میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن شریعت کے معاملے میں آ کر ہم جو ہے وہ بالکل پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور بس کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس مال آنا چاہیے، پیسے آنے چاہیے، تو پھر وہ پیسے آ جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیں بعض اوقات انسان کے پاس لاکھوں ہوتے ہیں لیکن بندے کا کچھ بھی نہیں بندے کا بنتا، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ 1 روپے ہو اور وہ لاکھوں جتنا کام کر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس 1 روپے میں برکت ہوتی ہے، تو جب برکت ہوگی، آپ حلال رزق کماؤ گے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پھر یہ تنگ دستی، یہ پریشانیاں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ باتیں بہت ہی پسند آئی ہوں گی، اور مزید اس طرح کے وظائف کے لیے چینل کو سبسکرائب کا ایک آپشن آپ کو ادھر نظر آ رہا ہوگا، اس پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور مزید اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہو، استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی، تو کال سینٹر کا نمبر آپ کو شو ہو رہا ہوگا، اس نمبر پر آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کا استخارہ بھی کیا جائے گا، اور جو بھی مسئلے ہوگے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائے جائیں گے۔ آخر میں سب بھائیوں کو محبت بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔